بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، دنیا میں کئی طریقے کا رونا ہے۔ کوئی بیٹے کے غم میں روتا ہے، کوئی بیوی کے غم میں روتا ہے، کوئی ماں کے غم میں روتا ہے، کوئی مال کے غم میں روتا ہے، کوئی جنت کے غم میں روتا ہے، کوئی دوزخ کے خوف میں روتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی طریقے ہیں جو رونے کے کہے جاتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، ان سب سے الگ جو رونا ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت میں رونا ہے، اور اسی کو رونا بھی کہا گیا ہے۔ نہ بیٹے کے غم کا رونا ہو، نہ بیوی کے غم کا رونا ہو، نہ ماں باپ کی وفات کا رونا ہو، نہ جنت کے شوق کا رونا ہو، نہ دوزخ کے خوف کا رونا ہو۔ رونا اگر ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ہو، اللہ رب العزت کے عشق کے لیے ہو۔ یہی وہ رونا ہے کہ جس کا ایک آنسو اس محبوب حقیقی کے لیے نکل جائے۔ دنیا کے تمام سمندروں کا پانی ایک طرف رکھ دیا جائے، اور اس اللہ کے دیوانے کا وہ آنسو جو نہ جنت کے شوق سے ہے اور نہ دوزخ کے خوف سے ہے، بلکہ خالص اللہ رب العزت کی محبت میں ہے، اللہ رب العزت کی چاہت میں ہے، اس کا وہ آنسو دنیا کے تمام سمندروں پر بھاری ہے۔ سارے سمندر مل کر بھی اس ایک آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ ارے جنت کا رونا اعلیٰ درجے کا رونا، جنت کا رونا اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچاتا ہے، دوزخ کا رونا اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچاتا ہے۔ ہاں، اس محبوب حقیقی کے لیے رو لینا ہی وہ رونا ہے جو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس محبوب حقیقی کے لیے بھی کئی قسم کا رونا ہے۔ ایک یہ کہ میں نے گناہ کیے، تجھ کو منہ کیسے دکھلاؤں، ایک یہ کہ میں تیرا نام لیتا ہوں تو مجھ کو جنت میں بھیج دینا، دوزخ سے بچا لینا، اور بھی کئی طریقے کا ہے جس کو رونا کہا گیا ہے۔ اور ایک رونا صرف وہی ہے کہ اے محبوب، بس تیری محبت کا دیوانہ ہوں، تیری ذات کا دیوانہ ہوں، بس تیرے لیے میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی مقصد دنیا اور آخرت کا نہ ہو۔ جس رونے کا دنیا اور آخرت کا کچھ مقصد نہیں ہوگا، رونا تو بس وہی ہے، ورنہ واویلا ہے۔ سارے رونے واویلا میں شمار ہیں۔ رونا تو بس وہی ہے جو اس محبوب حقیقی کے لیے ہو، اور جو آنسو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نکلے وہی کمال درجے کو پہنچانے والا ہے۔ مگر دنیا میں بہت کم آنکھیں ایسی ہیں جو اپنے محبوب حقیقی کے لیے روتی ہیں، چند آنکھیں ایسی ہیں جو اپنے محبوب کے فراق میں روتی ہیں، اپنے محبوب کی تلاش میں روتی ہیں، اپنے محبوب کی محبت میں روتی ہیں، اپنے محبوب کی بے قراری میں روتی ہیں۔ اعلیٰ درجے کے انسان وہی ہیں جن کا سب کچھ اللہ رب العزت بن چکا ہو۔ کاملین وہی ہیں جن کے دل کی آواز یہ بن چکی ہے کہ وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، حقیقت بھی یہی کہ رب ہے تو سب ہے، رب نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ارے بیٹے کے غم میں تو سبھی کے آنسو نکلتے ہیں، بیٹیوں کے غم میں تو سبھی کے آنسو نکلتے ہیں، گناہ کر کے تو سبھی کے آنسو نکلتے ہیں، جنت کے شوق میں تو سبھی کے آنسو نکلتے ہیں، دوزخ کے خوف میں تو سبھی کے آنسو نکلتے ہیں، مگر اس محبوب حقیقی کی محبت میں کسی کا آنسو نکلتا ہے۔ سچی آنکھ وہی ہے جس آنکھ سے اللہ رب العزت کی محبت کا آنسو نکلے۔
حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جہاد میں سفر میں بیٹے کے انتقال کی خبر مل گئی، 2 رکعات نفل پڑھی اور آگے کو روانہ ہو گئے۔ نہ رونا نہ دھونا، یہی معاملہ ان حضرات کی ازواج حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا تھا۔ رونا دھونا اور واویلا نہیں تھا، اپنے بیٹوں کو اپنے شوہروں کو اللہ کی راہ میں بھیج دینا ان کے لیے فخر اور ناز تھا۔ یہی وہ مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہ کر وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا کے ہر غم کو بھول گئے تھے۔ وہ حضرات وحدہ لا شریک کی محبت میں اس کے عشق میں بالکلیہ غرق ہو گئے تھے۔ آج ہی متعلقین میں سے ایک کا خط ملا، اس میں لکھا تھا بے چینی بڑھ رہی ہے، رونا دھونا زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کا اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ اپنے حالات لکھے تھے۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیٹے کے غم میں روتا ہے، کوئی بیوی کے غم میں روتا ہے، کوئی ماں باپ کے غم میں روتا ہے، کوئی مال و دولت کے غم میں روتا ہے، کوئی دنیا کے غم میں روتا ہے، کوئی آخرت کے غم میں روتا ہے۔ بہت کم آنکھیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے غم میں روتی ہیں۔ اگر تمہارا رونا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے تو یقیناً یاد رکھ لو تمہاری آنکھ کے اس آنسوں کی قیمت سمندر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنا رونا دھونا، اپنی سچی فکر رب کے لیے پیدا کر۔ ہماری چاہت، ہماری منزل، ہمارا مقصود، ہمارا سب کچھ سب اللہ رب العزت کی ذات ہونا چاہیے۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، آخرت اور آخرت کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، بس اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہی خالق ہے۔ اس لیے خالق ہی سے تعلق پیدا کرو، مخلوقوں سے اپنے دل کا تعلق نہ رکھو۔ جسمانی اعتبار سے جتنا کسی کے کام آ سکتے ہو، بیوی کے، ماں باپ کے، اولاد کے، دوستوں کے، اپنوں کے، غیروں کے، اتنا کام آتے رہو، مگر دل اپنے محبوب کے لیے ہی رکھو۔ اس دل میں کسی اور کو جگہ نہ دو، چاہے وہ حسن یوسف ہو یا مال سکندر ہو، اور چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، کسی بھی چیز کی دل میں جگہ نہ ہو۔ دل میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کے لیے جگہ۔ اگر تمہاری آنکھ ایسی ہو گئی کہ محبوب حقیقی لیے روتی ہے، اگر تمہارا دل ایسا ہو گیا کہ اس محبوب حقیقی کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے، تو زمین و آسمان مل کر بھی تمہاری قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی توحید تھی، یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دل تھا، ایسی ہی تمام انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں تھیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں اپنے محبوب کے لیے روتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، کتنے روتے تھے۔ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی سیرت و سوانح عمری اٹھا کر دیکھ لیجیے، کس قدر اپنے اللہ کے لیے روتے تھے۔ ان سب کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہ تھی۔ کسی نبی علیہ السلام کی کوئی اور چاہت نہ تھی۔ یہ توحید انبیاء ہے، جس نے اس توحید انبیاء علیہ السلام کو پکڑ لیا وہی کاملین میں شمار ہوتا ہے، نہیں تو دائیں بائیں چھوٹی موٹی بہت سی شاخیں ہیں، نہ جانے کس شاخ پر پہنچ کر انسان قیام کر لیتا ہے، مگر جن کو توحید انبیاء مل جاتی ہے وہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتے ہیں، جن کی چاہت اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، جن کا مقصد صرف محبوب حقیقی ذات ہوتی ہے، انہی کی توحید انبیاء علیہ السلام ہوتی ہے، اور وہ نبوت کے مقام سے ٹکرا جاتی ہے، جس کو صدق کا مقام کہا گیا ہے۔
جہاں پر صدق ختم ہو جاتا ہے وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے، اور جہاں پر نبوت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے محبوب کی محبوبیت شروع ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی محبوبیت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ہوتی ہے، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو محبوبیت ہے وہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے۔ اس محبوبیت کے دائرے میں کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے دائرے میں کون پہنچ سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے، کس کی ہمت ہے، کس کی جرأت ہے کہ ان کی اعلیٰ درجے کی توحید انبیاء علیہ السلام کسی محبوبیت حاصل کریں گے؟ کیونکہ سب کے دائرے محدود ہیں۔ اولیاء کرام کا جو آخری دائرہ ہے وہ صدیقین کا مقام ہے، وہاں سے آگے نبوت شروع ہو جاتی ہے، اور نبوت و رسالت کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا مقام شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں نبوت و رسالت ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے اس محبوب حقیقی کی ذات کے انوارات شروع ہوتے ہیں۔ پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بھیدوں کو جانتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے رازوں کو جانتا ہے؟ ہاں، جس کا تعلق وہاں جڑ گیا ہے، جس کی نسبت وہاں جڑ گئی ہے، تو پھر اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا سکھلا دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، جتلا دیتا ہے، ذہن میں ڈال دیتا ہے، القاء کر دیتا ہے، یعنی دل کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں تو اللہ رب العزت کی بات کو خود اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس کی ذات وراء الوراء ہے، اس کا علم، اس کی تمام صفات ذہن و دماغ سے بالا تر، بس اپنے کو اور اپنی صفات کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں معاملہ چاہت پر ہے۔ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے، اللہ رب العزت اس میں جتنا چاہتا ہے اس کی چاہت کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے عطا فرما دیتا ہے، یعنی جس کی جتنی چاہت دیکھتا ہے، جتنی اس کی صلاحیت دیکھتا ہے، جتنا اس کا تعلق دیکھتا ہے، جتنا اس کا لگاؤ دیکھتا ہے، اسی طریقے کی اپنی معرفت، اپنے کلام کا حصہ اس کو اللہ رب العزت نصیب فرما دیتا ہے۔ جب محبوب حقیقی سچی چاہت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس چاہنے والے کو اپنا فہم، اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر وہ پردے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر وہ علوم آنے شروع ہو جاتے ہیں جو نہ کتابوں میں پڑھے ہیں اور نہ کانوں سے سنے ہیں، وہ علم اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو علم لدنی کہا گیا ہے، جس کو الہام کہا گیا ہے، اسی کو القاء بھی کہا گیا ہے، کئی ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے۔ بس تم اپنا تعلق اپنے اللہ سے پیدا کرو، اپنی نسبت اللہ سے قائم کرو، سچی محبت اللہ سے پیدا کرو، پھر تمہارے اندر بھی یہ پھول کھلنے لگے گا، علم لدنی کا یہ پودا تمہارے اندر بھی اگنے لگے گا، یہ القاء کا درخت تمہارے اندر بھی جڑ پکڑنے لگے گا، یہ الہام کا چمن تمہارے اندر بھی نشو نما ہونے لگے گا، بشرطے کہ صحیح اور مضبوط تعلق اپنے اللہ سے جڑ جائے۔ دنیا میں نہ جانے کس کس نے کس کس سے محبت کر لی، دنیا میں نہ جانے کس کس نے کس کس سے محبت کر لی ہے۔ اے میرے عزیزو، کیا تم بھی ایسے ہی بنو؟ کیا تم بھی کسی سے محبت کرتے پیدا کرتے پھرو؟ نام تم نے محمدی رکھ لیا، کیا محمدی ہونے کے باوجود تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرو گے؟ کیا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود تم کفر و شرک کے کام کرو گے؟ کیا محمدی ہونے کے باوجود تم کفر و شرک کے کام کرو گے؟ یاد رکھ لو، اس سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دھبا لگے گا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچے گا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوں گے،
اے میرے عزیزو، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی چاہت تھی وہی چاہت ہمیں ہونی چاہیے، وہ لگاؤ اللہ سے ہمیں ہونا چاہیے، وہی درد اللہ کا ہمیں ہونا چاہیے۔ نہ جانے کتنی راہیں ایسی ہیں جو بظاہر دین کی راہیں کہلاتی ہیں، دین کی راہیں کہلاتی ہیں، مگر بدعت میں ہیں۔ نہ جانے کتنی راہیں لوگوں نے ایسی نکالی ہیں جو دین کی راہیں بتلاتے ہیں، مگر وہ شرک کی راہیں ہیں۔ افسوس کہ حقیقت توحید کو چھوڑ بیٹھے۔ اے مسلمانوں، تم تو توحید کی راہوں کو پکڑو۔ اگر تم اعلیٰ درجے کے ایمان والے بننا چاہتے ہو، اگر تم اعلیٰ درجے کے مقامات حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم کو توحید کا درخت مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ توحید انبیاء علیہ السلام اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ توحید انبیاء علیہ السلام تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو توحید کا اعلیٰ درجہ تم کو نصیب ہو جائے گا، ورنہ خوب یاد رکھ لو، شرک و بدعت سے یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہیں، ریاکاری بناوٹ سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ نہ ریاکاری ہو، نہ بناوٹ ہو، نہ شرک ہو، نہ بدعت ہو، نہ اپنا کوئی مقصد ہو۔ ہاں، اپنا کوئی مقصد بھی نہ ہو، نہیں تو یہ بھی شرک بن کر جنم لے لے گا۔ اس لیے اپنا کوئی مقصد ہی نہ ہو، مقصد اگر ہو تو اللہ کی ذات، ہاں صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات پاک ہو، صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات پاک ہو، کچھ اور مقصد ہرگز نہ ہو، پھر امید ہے کہ تم ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ انشاءاللہ تعالی تم اپنے محبوب کو پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ نہیں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شرک و بدعت کی راہوں کو کھول رکھا ہے اور خدا کی مخلوقوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں، اگر تم کو کامل بننا ہے، اگر تم کو اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل کرنا ہے، اگر تم کو سچا مومن بننا ہے، تو تم کو ساری باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے محبوب حقیقی کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ توحید کا اعلیٰ درجہ تم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ توحید کا اعلیٰ درجہ جب تک حاصل نہیں ہوگا، جب تک ایمان کامل اور حق الیقین پیدا نہیں ہوگا۔ ایمان کامل اور حق الیقین تبھی نصیب ہوگا جب اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ تمہارے اور کسی دوسرے کے درمیان کوئی مسئلہ بھی نہ رہے، اور یہ تبھی حاصل ہوگا جب کہیں اچھے لوگوں سے تعلق پیدا کیا جائے۔ 4 چیزیں ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، پھر اس کے بعد بقا ہے۔ بقا ہی اصل چیز ہے۔ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں پر کچھ لکھ دیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے شیخ کا ہی دیوانہ نہیں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیوانہ نہیں رہتا۔ دیوانگی تو صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، وقتی طور سے سارے سبق آتے رہتے ہیں، انسان ان اسباب کو طے کر کے حالات سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ حالات کوئی مقام نہیں، مقام تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا مقام اس کے نیک بندوں کے طفیل ہی ملتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم اللہ سے ایسی دعا مانگو کہ اللہ اپنے ان نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دے جن کی محبت تیری محبت کا ذریعہ بن جائے۔ تم اللہ سے ایسی دعا مانگو کہ اللہ اپنے ان نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دے جن کی محبت تیری محبت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کو دیکھا نہیں، پھر اللہ سے محبت کیسے ہو؟
تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ جن اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہے تم ان سے محبت پیدا کر لو، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ تم بھی اللہ سے محبت کے پیدا کرنے والے بن جاؤ، تم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھ، دنیا میں جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ اگر اہل اللہ حضرات سے، اللہ کے عاشقوں سے تعلق پیدا کیا، ان سے محبت پیدا کی اور انتقال ہو گیا تو وہ حشر کے میدان میں انہی حضرات کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ ایک انسان علم دین حاصل کرتا کرتا انتقال کر گیا، ابھی اپنے انتہائی علوم کو نہیں پہنچا تھا تو قبر سے حافظ قاری عالم بعمل ہو کر اٹھے گا۔ ایک انسان نے اللہ کی راہ میں اپنا قدم رکھا کہ اپنے رب کا عشق حاصل کروں، اپنے رب سے تعلق پیدا کروں، اس لیے اللہ والوں سے جڑ گئے، تو وہ اپنی منزل کو پہنچے یا نہ پہنچے اس کو اس کا ثواب مل کر رہے گا اور قیامت میں ان کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی اچھی صحبتیں رکھو، گندی صحبتوں سے بچو، بری عادتوں سے بچو۔ جو اللہ کے عاشق اور دیوانے ہیں ان سے اپنا تعلق رکھو، ان سے اپنا ربط ضبط رکھو اور اپنے رب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو۔ تمام شرک و بدعات کو اپنے اندر سے نکال کر پھینکو۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہرگز نہ ہو۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت کی رضا کی طلب ہو، ہماری عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، کوئی ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا درد، اس کی ذات کے لیے رونا دھونا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا درد، اس کی ذات کے لیے رونا دھونا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت تمام برائیوں سے ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہماری آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔